آج آپ تمام دوستوں کو یہاں تکلیف دینے کا مقصد جو ہے وہ بارڈر پہ پریویلنگ سچویشن ہے، اور اس کے لیے استحکام پاکستان پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہمارے صدر محترم رانا نذیر صاحب اور دیگر اکابرین تشریف فرمائیں۔ شعیب صدیقی صاحب بھی پہنچنے والے ہیں، راستے میں ٹریفک کی وجہ سے کچھ ان کا ہے، تو ہم سارے استحکام پاکستان پارٹی کی طرف سے علیم خان صاحب کی انسٹرکشن کے اوپر، کیونکہ وہ اسلام آباد ہیں، وہ ادھر نہیں آ سکے، ہم بتانا چاہتے ہیں کچھ چیزیں تو اکراس دا بارڈر جو یہ وار ہسٹیریا پیدا کیا ہوا ہے مودی نے اور اس کے کرونیز نے، اور اس کے ساتھ اپنی قوم کو بھی اپنی طرف سے اور افواج پاکستان کو اپنی طرف سے اپنی مکمل سپورٹ کا یقین دلاتے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو واقعہ ہوا ہے پہلگام میں، آپ اس کا غور کریں اور مودی کی اور ہندوستان کی ہسٹری دیکھیں تو اس دفعہ تو یہ اسکرپٹڈ، آرکسٹریٹڈ اور ایگزیکیوشن یہ تمام کی تمام مودی اور را کی ہوئی ہے، صرف انڈس واٹر ٹریٹی کو ختم کرنے کے لیے۔ بہار میں چونکہ الیکشن ہو رہا ہے تو اس الیکشن میں کامیابی کے لیے وہاں پہ ایک ان کا نظریہ ہوتا ہے کہ مسلمان پاکستان مخالف بات کرو، تو اس طرح ہوتا ہے۔ میں ایک چیز اقوام عالم کو اور دوسری قوموں کو بھی مسلمانوں کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ جو مودی کر رہا ہے یا جو گجرات سے اس نے سٹارٹ کیا تھا وہ ابتدا ہے۔ ایکچولی ہندوستان میں کوئی بھی اقلیت، حالانکہ یہاں تک کہ اگر وہ دلت یا جن کو یہ لو کاسٹ کہتے ہیں، ہمارے مذہب میں تو کوئی لو کاسٹ ہائی کاسٹ ہے ہی نہیں، جن کو یہ لو کاسٹ کہتے ہیں، ان ہندوؤں کا بھی رہنا جو ہے ان نام نہاد لوگوں نے تنگ کر دیا ہے۔ اور آپ اس کو آر ایس ایس کا نظریہ کہہ لیں، اس کو ہندواتا کہہ لیں، اس کو کچھ کہہ لیں، تو بیسیکلی یہ مودی کی جو ٹوٹل سیاست ہے وہ نفرت کے اوپر ہے۔ خیر، وہ ان کا ملک ہے اور وہ لوگ جھیل رہے ہیں، اور ان کی آوازیں پارلیمنٹ میں بھی آ رہی ہیں۔ میں آج صبح بھی ایک دیکھ رہا تھا، وہاں پہ جب انہوں نے کہا کہ جب آپ مساجد جو ہیں گرا رہے ہیں تو پھر آپ آئیں نا وہ مونومنٹ بھی گرائیں جن مونومنٹس کی وجہ سے آپ پیسے کما رہے ہیں۔ پھر تو آپ ان کے ایک ایم پی تقریر کر رہے تھے کہ آپ پھر دہلی کا ریلوے اسٹیشن بھی جو ہے اس کو بھی مسمار کریں، آپ پھر تاج محل کو بھی مسمار کریں، آپ باقی چیزوں کو بھی مسمار کریں۔ اگر آپ کو یہی بات یہ ہے کہ جو چیز جو ہے ان کو فائدہ دے رہی ہے وہ جائز ہے، اور مساجد جو کہ امن کا گہوارہ ہیں وہ ان کو برا لگ رہی ہے۔ اب کشمیر میں یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کشمیر میں یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے تئیں کشمیر کے دونوں اطراف میں پریڈومینیٹلی مسلمان بستے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو ریسٹرینٹ ہے وہ ایک تو ہم ویسے ہی پرامن قوم ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ ہم آبادی پہ وہاں کیسے بم گرائیں مسلمانوں کے اوپر اور کیا کریں۔ مگر ایک چیز ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں ان کو کہ پچھلی دفعہ بھی جب انہوں نے ایک ایڈونچرزم کیا تھا تو ان کو بتا کے ان کو لاک کر کے وہاں پہ ہماری فوج نے ٹارگٹ اچیو کیا تھا، ایئر فورس نے، اور ان کو بھاگنا پڑا تھا ان کے سپہ سالار کو، مگر ہم اس کو بتانا چاہتے تھے کہ آپ کو ہم کچھ کر سکتے تھے، مگر کیا نہیں، یہ پیغام دیا تھا۔ ہم آج بھی یہ کہنا چاہتے ہیں بحیثیت پارٹی، بحیثیت پاکستانی، بحیثیت قوم، اور جب میں قوم کہہ رہا ہوں تو اس میں یہ نہیں کہ مسلمان ہے، اس میں مسلمان ہو، کرسچن ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، پارسی ہو، جو بھی لوگ پاکستان میں بستے ہیں وہ تمام محب وطن پاکستانی ہیں، اور یہ پیغام ہم انہیں دے جانا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے خلاف ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے، اور ہمیں ہندوستان کے عوام سے نہ کوئی پرابلم ہے، نہ کوئی تھا، نہ کبھی ہوگا، لیکن مودی کی سوچ سے ہمیں یہ ہے۔ اور یہ چاہتا کیا ہے؟ یہ چاہتا یہ ہے کہ جنگ لگے پنجاب میں، جنگ لگے کشمیر میں۔ اگر پنجاب میں جنگ لگتی ہے تو یہ جو لوگ پہلے ہی تنگ ہیں، وہ خالصتان کی آزادی کا نعرہ لگا رہے ہیں، ان کے اور ہمارے درمیان ایک بفر زون کریٹ ہو۔ خود تو جا کے گجرات میں بیٹھا ہے اور پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے بیٹھ جائے گا۔ اور دوسرا، جو بھی ہارڈ لائنر ہوتے ہیں وہ صرف اس خطے کے لیے نہیں، دنیا کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ پاسبل، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، گاڈ فاربڈ، لیکن یہ پاسبل نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے۔ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ یہ ہوتے ہیں، ابتدا تو کوئی شر انگیز کر سکتا ہے، اس کی انتہا کہاں ہوتی ہے یا جنگ کہاں جا کے رکتی ہے یہ پتہ نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اقوام عالم کو بھی اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ جب ہمارے وزیر اعظم نے، ہماری افواج نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ اس واقعے کی انکوائری کرائیں، آج اتنے دن گزر گئے ہیں، اس کو ایک گواہ نہیں ملا۔
10 منٹ کے بعد ایف آئی آر آتی ہے، اور ایف آئی آر جو ہے وہ پہلے سے بنی ہوئی، ان کو 10 منٹ میں پتہ بھی لگ گیا کہ کون فائرنگ کر رہا ہے، کون کر رہا ہے۔ اور دوسرا آپ ایک تاریخ دیکھیے کہ جو ہماری طرح کی پروفیشنل ملٹری ہے، ہمارا سیویلینز کے اوپر حملہ کرنے کا کیا کام؟ ہم کیوں چاہیں گے کہ کشمیر کا ٹورزم بند ہو؟ جو ان کے آر ایس ایس کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر میں ٹورزم بند ہو تاکہ وہ بیچارے جو لٹے پٹے کشمیری ہیں ان کے پاس ٹورزم بھی نہ جا سکے۔ وہ پہلے ہی ان کے تسلط کے نیچے ہیں، انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ بلکہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اور یہ بڑی خوش آئند ہے پاکستان کے لیے، کہ اب تو صرف آئی او کے کی بات نہیں ہوتی انڈین آکوپائڈ کشمیر کی، اب تو انڈین آکوپائڈ پنجاب کی بات بھی ہوتی، جو پنجاب کا بھی خاص طور پہ چندی گڑھ سے لے کے امرتسر تک اور لدھیانہ اور جلندھر اور فیروز پور تک یہ تو آکوپائڈ ہے۔ وہاں کے جو سکھ ہیں ان کو انہوں نے ان کی زندگی انہوں نے تباہ کی ہوئی ہے۔ بہرحال میں اپنی پارٹی کی طرف سے، اپنی طرف سے اور پاکستانیوں کی طرف سے ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم امن کے خواہاں ہیں، ہم ہمیشہ امن کی سیاست کی ہے، امن کی بات کرتے ہیں، خطے میں امن چاہیں گے، مگر اگر پاکستان کی جغرافیائی یا پاکستان کی نظریاتی حدوں کو اگر چھوا گیا تو انشاءاللہ تعالی ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، اور ہمارا رسپانس جو ہے وہ اتنا کوئک ہوگا، اتنا پرومپٹ ہوگا کہ ان کو سمجھ آ جائے گی۔ یہ آج اکانومی کی بات کرتے ہیں، یہ پاکستان سے جنگ چھیڑ کے دیکھیں، ہمارا تو توکل اللہ پہ ہے، اور ہمارے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ان کا یہ جو اکانومی کی یہ بات کرتے ہیں، یہ دوسرا بات کرتے ہیں، ان کی اکانومی کا کیا بنے گا اگر یہ جنگ چھڑ گئی؟ اور ابھی وہاں پہ جو سینر وائسز ہیں وہ انڈیا سے، ان کی پارلیمنٹ سے، انٹیلیجنسیا سے، دانشوروں سے وہ آنی شروع ہو گئی ہیں کہ کوئی عقل کے ناخن لو اور ایسی حرکت نہ کرو کہ جو ایک اس کو نیوکلیئر فلیش پوائنٹ بنا دے۔ تو کشمیریوں کے ہم اخلاقی طور پہ، مذہبی طور پہ، انسانیت کے طور پہ ساتھ ہیں، ساتھ رہیں گے، ان پہ جو ظلم و بربریت ہو رہی ہے اس کی آواز اٹھاتے رہیں گے، مسلمانوں پہ اور دیگر اقلیتوں پہ جو ان کی بربریت اور ظلم ہے اس کو ہم چیلنج کرتے رہیں گے۔ اور میں پھر پاکستانیوں کی طرف سے، اپنی پارٹی کی طرف سے یہ کہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لو، تمہیں پتہ نہیں کہ تم یہ حرکت کرو گے تو اس کے بعد اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اور تمہاری اس طرح کی تباہی ہوگی کہ نہ تمہاری اکانومی بچے گی، نہ تمہارا ملک اس خطے میں رہے گا۔ آلریڈی چائنا کے ساتھ وہ جو چکن نیک ہے، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ تشریف لے ہیں سب، شعیب صاحب بھی پہنچ گئے ہیں، وہ اس کی وجہ سے، ٹریفک کی وجہ سے چکے روٹ لگا ہوا تھا۔ تو یہ ہم سارے آئی پی پی کی طرف سے اور عوام پاکستان کی طرف سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں ان کو بھی، اور دوسرا پاک فوج کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے ساتھ ہیں، آپ پہ ہمیں فخر ہے، آپ نے ہماری ہمیشہ سرحدوں کی حفاظت کی ہے، آپ ہمارا فخر ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، یہ ہوش کے ناخن لے، اگر ضرورت پڑی تو ہم فوج کے شانہ بشانہ لڑیں گے، اور اگر اس فوج نے، اس پاکستان نے، پاکستان کی عوام نے پکارا تو ہم اپنی ذاتی حیثیت پہ، ایز اے سویلین حیثیت بھی، یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھ کے دعائیں دیں گے، ہم جا کے انشاءاللہ تعالی اسوہ حسینی پہ چلتے ہوئے اور نعرہ علی لگاتے ہوئے انشاءاللہ تعالی ہم جا کے ان کے خلاف لڑیں گے، اور ان کے خلاف جا کے ہم ان کو بتائیں گے کہ ایک پرامن ملک کو، ایک اس ملک کو جو آپ سے اور تمام ہمسایوں سے اچھے تعلقات چاہتا ہے، اس کو اگر آپ بلا وجہ کسی چیز میں امپلیکیٹ کریں گے تو ہم اس کا جواب دیں گے۔ اور اس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج جو بھی پولیٹیکل ڈیوائیڈ اس ملک میں ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، اور پیپلز پارٹی کا دیکھیں بہت بڑا اس میں اچھی بات ہے، نون لیگ تو ہے ہی حکومت میں، باقی جماعتیں بھی، ایون پی ٹی آئی سے بہت ساری سینر وائسز آئی ہیں جنہوں نے سینر وائسز کی، اور جو لوگ نہیں سمجھ رہے ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے۔ دیکھیں ان میں سینیٹر ظفر صاحب نے، ولی محمد خان نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ اس موقع پہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، فوج کے ساتھ ہیں، اور ان کے ساتھ نہیں ہیں، مگر جو لوگ کچھ جن کو سمجھ نہیں آ رہی، میں ان کو بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ سیاستیں، یہ سارا کچھ تب ہے اگر پاکستان ہے، اور دل سے تو میں تو کسی کو کوشچن ہی نہیں کرتا، دل سے تمام پاکستانی ہیں، مگر ہمیں اپنے عمل سے، اپنی زبان سے یہ مظاہرہ کرنا ہے کہ اس وقت باقی ایشوز جو مرضی ہوں، اس وقت ہم حکومت کے ساتھ بھی ہیں، افواج پاکستان کے ساتھ بھی ہیں، کیونکہ ہمیں پاکستان کے نظریاتی، جغرافیائی حدوں کی حفاظت کرنی ہے۔
पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। क्या आप समझते हैं कि जिस तरह डीजी ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जिस तरह उनको एक्सपोज किया कि किस तरह उन्होंने ये प्री प्लान किया, और उसमें जो वीडियो दिखा रहे हैं कि चंद फरलांग भी नहीं बनती, चंद कदम बनते हैं कि एक दहशतगर्द वो दिखा रहे हैं कि वो चलता जा रहा है। देखें, इसमें मैं, आपका सवाल बहुत अच्छा है, मैं आपको बताऊं। देखें, 1971 से मुझे चीज़ें याद हैं, किस तरह होता आया, किस तरह ये आता है। आप एक उनकी मेंटालिटी देखें। एक वहाँ पे कुछ दिन पहले मोदी ने अपनी तकरीर में कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और जमातों को लिया, और बड़े फ़ख्र से कह रहा है कि पाकिस्तान मेरे से परेशान है और पाकिस्तान के लोग मेरे से परेशान है, मुझे होना भी चाहिए। क्या ये ज़बान किसी को ज़ेब देती है? दूसरा, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि हिंदुस्तान के इस वक्त जो हालात हैं, मसला ये है कि हिंदुस्तान चूँकि अलाई है इस वक्त इसराइल का, उनके बहुत सारे ऐब छुप जाते हैं इसराइल की वजह से। इस बात को गौर कीजिए, ये नक्सस है एक, और उसकी वजह से, वरना तो वहाँ जो मैंने पहले कहा कि मुसलमानों, क्रिश्चियंस और जो लो कास्ट हिंदू, उनके मुताबिक, हमारे तई कोई लो कास्ट नहीं है, सब औलाद आदम है, लो कास्ट, उनकी तो इज्जत महफूज नहीं है। वहाँ पे कोई बात करता है तो उनकी ख़वातीन उठा ली जाती हैं, उनके साथ पता नहीं क्या क्या जुल्म किया जाता है, दिन दहाड़े लोगों को कत्ल किया जाता है। एक गवर्नमेंट के अंदर एक माफिया बना हुआ है, तो वो करके। तो दूसरा ये है कि उनके जनरल ने उनको यही कहा कि फिर राय का करके, क्योंकि ये मैंने अपने इब्तदाइया में कहा था कि दिस वाज स्क्रिप्टेड, ऑर्केस्ट्रेटेड एंड एग्जीक्यूटेड बाय रॉ। तो ये जो है ये उन्होंने किया है सारा कुछ, पाकिस्तान का इससे कोई ताल्लुक नहीं। आप क्या समझते हैं कि वो इतने दिनों, अगर कोई खुदा न खास्ता हमारा ताल्लुक होता तो क्या वो शफायत दे सकते? और दूसरा देखें, इन्होंने बलूचिस्तान को खून में नहला दिया, इन्होंने KP को खून में नहला दिया, और ये फखरिया कहते हैं कि हम बलूचिस्तान में आग लगाएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। आज तक मैं अक़वाम आलम को ये चैलेंज करता हूँ कि एक वाक़या बता दें जहाँ पे पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा हो और सिविलियन कैजुअलिटीज़ हुई। अगर जंग वो हमारे से उनकी फ़ौज करेगी तो हम क्या भूल भेजेंगे उन्हें? हमने कोई चूड़ियाँ तो नहीं पहनी हुई, मगर हमारे टारगेट हमेशा मिलिट्री टारगेट्स रहे। सिविलियन टारगेट्स पे ना हम बिलीव करते हैं, ना जिनेवा कन्वेंशन इसकी इजाज़त देता है, मगर अक़वाम आलम को, खुसूसन वेस्ट को भी आंखें खोलनी चाहिए कि क्या इंडियन में ह्यूमन एट्रॉसिटीज़ नहीं हो रही? क्या वहाँ पे एक आम आदमी का जीना तंग नहीं कर दिया गया? इंडिया में इस वक्त बिलियनर्स की तादाद अमेरिका से ज़्यादा है, मगर आपने कभी परसेंटेज देखी? अमीर इधर जा रहा है, गुर्बत इधर जा रही। और मोदी ये जो बड़ी करता है, ये चादर पहन के आ जाता है, इन लोगों की नहीं होती। आप देखें किस किस कंपनी के साथ इसका हिस्सा है, किस किस तरह ये ले रहा है। और ये बेसिकली वही अपनी जो एक इसकी हिंदुआता की मेंटेलिटी है, ये उसको ऊपर जा रहा है। इसीलिए जो अभी शुएब साहब ने कहा कि पाकिस्तानी वो है इस वक्त जो अपने इख्तलाफात भुला के नारा हक बुलंद करे, अलम पाकिस्तान का, पाकिस्तान की फौज का उठाए, और अपनी जान भी जाए तो सरहदों की करके। उस जान को क्या करना है अगर आपकी इज्जत बेकार ना रहे? उस जान को क्या करना है अगर आपको गुलामी में रहना पड़े? तो ये फौज तो हमारी लड़े ही लड़ेगी, मगर जिस तरह हम कह रहे हैं, हमारी कौम की तरफ से भी ये पैगाम जाना चाहिए कि हम सारे के सारे इंशाअल्लाह ताला तैयार हैं। वाली साहब ये बताएं, इस वक्त APC की बात हो रही है कि इस नाजुक मरहले पर तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा होना पड़ेगा, यकजा होना पड़ेगा। अपोजिशन की बड़ी जमात जो है वो, उसको चाहे आप सुन्नी इत्तेहाद कह लें या तहरीक इंसाफ कह लें, मुतालबा ये कर रहे हैं कि उनके जो बानी चेयरमैन हैं, क्योंकि वो लीड करते हैं, उसी से वो हिदायत लेकर अपना तमाम स्टेप्स लेते हैं, उनको रिहा करें, फिर उनको APC में बुलाएं। मैं बड़ा अदबन गुजारिश करता हूँ आपसे, 78 में भुट्टो साहब की शहादत के बाद क्या पीपल्स पार्टी पे कम मुश्किल वक्त आए और जेन्युइन मुश्किल वक्त आए? एक दिन जब पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ी, उन्होंने अपने किसी मुकदमे की बात की। मियां नवाज शरीफ साहब को भी मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ा। जिस वक्त पाकिस्तान की बात आई, यही वाक़या चले, इससे ये अभी पहलगाम, आप पुलवामा वाले वाक़े में कर दें। पुलवामा वाक़े में उस वक्त PTI की हुकूमत थी, किस जमात ने कहा कि हम साथ नहीं हैं? बात यह है कि APC तो ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि APC नुमाइंदा है हर वॉक ऑफ लाइफ के। मगर अगर कोई किसी अदलिया के बार की वजह से वहाँ नहीं आ सकता,
قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو وہ اپنے لوگوں کو کہے کہ جا کے پیغام دو کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں. اس میں یہ بات بنانی کہ کس کو رہا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے یہ عدالتوں کا معاملہ ہے. آئی ایم ناٹ گیٹنگ انٹو دیٹ. میں اس پہ ہوں کہ اس وقت ہم زبان ہو کے یہ کہنا چاہیے, وہاں آ کے ان کے سیکرٹری جنرل کہہ دیں, جو چیئرمین ہیں اس وقت وہ آ کے کہہ دیں, وہ اپنے تئیں پرسنلی کہہ بھی رہے ہیں. مگر ایک جو ان کا سوشل میڈیا ہینڈل ہو رہا ہے خصوصاً امریکہ سے اور انگلینڈ سے, ذرا اس کی بھی رائے دیکھ لیں. کیا وہ پاکستانیوں والی بات ہے؟ میں تو اس اعتراض پہ نہیں جانا چاہتا, مگر میں سمجھتا ہوں ان کا قد بڑا ہو اگر وہ کہیں کہ یہ باتیں بات میں ہے, میں اپنے بندوں کو کہتا ہوں جا کے پاکستان کا ساتھ دیں. جو آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی, اگر ہم انڈین چینلز دیکھیں, ان کے بھی لاگرس کو دیکھیں تو انہوں نے بھی ایک شخص کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے, خصوصاً 2 ہفتوں سے جب سے آرمی چیف نے تقریر کی ہے اوورسیز والی سپہ سالار کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے. اور یہ جو مخصوص سوشل میڈیا ہینڈلرز ہیں یا جماعت ہیں, انہوں نے بھی صرف ایک شخص کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے آرمی. یہ بتائیے گا کہ کیا پاکستان کے اندر جو سپہ سالار کو ٹارگٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ سختی سے نہیں نپٹ رہی اور آگے بڑھ رہی نہیں شروع ہو گیا دوسرا اس کا سال. ایک جو محب وطن پاکستانی ہے اس کو اپنے سپہ سالار کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. یہ آپ کے مذہب کا بھی تقاضا ہے, یہ آپ کی سیاست کا بھی تقاضا ہے. اور انڈین ٹارگٹ کیوں نہ کریں؟ انڈین اسی کو ٹارگٹ کریں گے نا جو انڈیا کا دوست نہیں ہوگا. جو انڈیا کا دوست نہیں ہوگا اسی کو. تو اس وقت سپہ سالار جو ہیں, سپہ سالار از لیڈنگ یو. اگر سپہ سالار پہ آپ کوئی بات کریں گے تو آپ اپنے پورے کاز کو ہی کمزور کریں گے. تو سپہ سالار سے لے کے ایک سپاہی تک ہماری جان بھی قربان ہے اس فوج پہ جو ہماری عزتوں کی حفاظت کر رہے ہیں.